نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ہمارے پاس سوال ہے کہ محرم الحرام کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، محرم الحرام یہ قمری اور اسلامی جو مہینے ہیں ان مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ 12 مہینے ہیں، محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینوں کے نام ہیں۔ اسلام سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، بلکہ آپ کی ولادت طیبہ سے بھی پہلے 12 قمری مہینوں کے یہی نام مستعمل تھے۔ اسلام کے بعد مہینوں کے قمری مہینوں کے جو نام ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ تاریخ دان حضرات جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل مہینے جو ہے یہی قمری مہینے ہیں، جن میں چاند دیکھ کر مہینہ کی ابتدا کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایک عام شخص جسے فلکیاتی حساب کا کوئی علم نہ ہو، نہ اس کے پاس کوئی ڈائری ہو، نہ اس کے پاس کوئی کیلنڈر ہو، وہ آسمان کو دیکھ کر شمسی مہینے کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ قمری مہینے کا چاند کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ چاند جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر یہ بڑا ہوتا ہے، پھر یہ درمیان میں جاتا ہے، اور پھر یہ آخر میں جو ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نئے چاند کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس طرح چاند دیکھ کر مہینے کا تعین ایک عام آدمی کر سکتا ہے، چاہے وہ آدمی کہیں بھی ہو، چاہے وہ آدمی کہیں پہاڑوں میں رہ رہا ہے، چاہے وہ کہیں جنگلات میں رہ رہا ہے، چاہے وہ کہیں کسی دور دیہات میں رہ رہا ہے، چاہے کسی شہر میں رہ رہا ہے، چاہے وہ رہنے والا کہیں بھی رہتا ہو، وہ چاند کو دیکھ کر وہ قمری جو مہینہ ہے اس کا تعین کر سکتا ہے۔ اور یہ جو چاند ہے اکثر زبانوں میں مہینہ کے لیے چاند کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اکثر زبانوں میں مہینہ کے لیے چاند کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ فارسی میں ماہ کا لفظ ہے، تو ماہ چاند کو کہتے ہیں۔ اردو میں مہینہ بھی اسی ماہ سے نکلا ہے، اور اس مہینہ کا معنی بھی کیا ہے؟ چاند ہے۔ اسی طرح انگریزی میں منتھ یہ مون سے نکلا ہے، اور مون چاند کو کہتے ہیں۔ تو اکثر زبانوں میں مہینہ جو ہے وہ چاند کو ہی کہتے ہیں۔ مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو ہی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ چونکہ تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر نازل کی گئی ہے، خواہ وہ پاکستان کے کسی کونے میں رہنے والا مسلمان انسان ہو، خواہ وہ پہاڑوں میں رہنے والا انسان ہو، خواہ وہ افریقہ کے جنگلات میں رہنے والا انسان ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہنے والا کوئی انسان بھی ہے، شریعت اسلامیہ جو ہے یہ تمام کے لیے یکساں طور پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو اس شریعت اسلامیہ میں جو شرعی مسائل ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، طلاق کی یا وفات کی عدت ہے جو عورت گزارتی ہے، اور دوسرے شمسی احکام جتنے بھی ہیں، ان کا جو انتخاب ہے وہ شمسی کیلنڈر سے شریعت نے نہیں کیا، بلکہ ان کا انتخاب ان احکامات کا وہ قمری کیلنڈر سے ہے۔ وہ کس کیلنڈر سے ہے؟ قمری کیلنڈر سے ہے۔ وہ چاند کی تاریخ سے اس کا اعتبار ہے،
اور چاند کے مہینے سے اس کا اعتبار ہے۔ تو ہر دور میں ہر انسان ہر علاقہ میں بغیر گھڑی اور بغیر کیلنڈر کے بھی ان احکامات پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو محرم الحرام ہے یہ اسلامی چاند والے جو قمری مہینے ہیں یہ ان مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔